یا سید فی سبیل رب اشرح لی صدری ویسر لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکت الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ صلوات پڑھیے بلند آواز حاضرین محترم موالیان ولیات، اس سے پہلے کہ میں آغاز گفتگو کروں، چونکہ آپ قبولیت کی جگہ پہ بیٹھے ہیں، سارے عزادار ہیں، ایک عزیز بیرون ملک بیمار ہے شدید، دعا کریں کہ اس ذکر کا رب مخدوم عالمین کے صدقے میں اسے شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آئیں بسم اللہ۔ جناب ذاکر حسن تھیم صاحب بھی آگئے۔ الذین یکفرون باللہ، وہ لوگ جو اللہ کے کافر ہیں، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ۔ تھوڑی دیر توجہ فرما لیں، مختصر سی گفتگو۔ وہ لوگ جو اللہ کے کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ یفرق، وہ فرق کر دیں بین اللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے کے درمیان۔ ذرا تھوڑا سا جاگ کے سنت الہیہ پر عمل پیرا ہے سارے انبیاء، جو اللہ چاہتا ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ وہ چاہے تو فدق مانگتے ہیں، وہ چاہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ میری طرف آپ دیکھیں کہ میں بڑی جلدی بات مکمل کر لوں۔ بیٹے یہ دیوار کے ساتھ جو بچے بیٹھے اترا باتیں چھوڑ کے نا بیٹے میری طرف توجہ رکھنا، آپ کی مہربانی، شکریہ۔
اچھا مجھے تو عجیب لگتا ہے، بزرگ ٹیک لگائیں نا، میں دیکھ رہا ہوں سفید داڑھیوں والے سامنے بیٹھے ہیں، نوجوان دیواروں سے لگ گئے ہیں، اور اللہ نہ کرے کسی کو جوانی میں دیوار سے لگنا پڑ جائے۔ ذرا ٹیک، جوان دیواروں کی ٹیک چھوڑیں، ذرا اکٹھے ہو کے بیٹھے، نوجوان جو جتنے بیٹھے ہو نا دیواروں کی ٹیک چھوڑو۔ بزرگوں کی تو سمجھ آتی ہے کہ بزرگ ہو گئے ہیں جی، وہ تھک گئے ہیں بیٹھ کے۔ ادھر بھی جو بچے بیٹھے ہو، بیٹے آپ سامنے ہو مجلس میں، دیواروں کے ساتھ سے اٹھ جاؤ، ٹیک کیوں لگا کے بیٹھے؟ نہیں، بزرگ بیٹھے رہیں، جو بزرگ ہیں جن کی کمر میں درد ہے، عذر شرعی موجود ہے، وہ ضرور ٹیک لگا کے بیٹھیں، لیکن جو جوان ہے، جوانی میں بندہ دیوار سے لگ گیا تو بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ اب ذرا سامنے آ کے بیٹھے۔ میں فکرہ کہہ رہا ہوں، اگر پہنچ گیا تو میرا خیال ہے اس کے بعد مجھے 2-4 فکر فضیلت کے کہنا پڑیں گے، آپ سمجھ جائیں گے۔ اگر اللہ نے علی کو لڑنے کی پوری اجازت دے رکھی ہوتی تو پھر قیامت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سلامت رہیں آپ جی ہیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ میں عزیزم شرافت گفتگو فرما رہے تھے، میں سنا اچھی گفتگو فرمائی ہے، دلائل ہیں، مناظرانہ دلائل میں۔ اللہ رب العزت نے ابو طالب کے بیٹوں کو لڑنے کے لیے نہیں بھیجا، پھر سن لیں، لڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اگر اللہ نے ابو طالب کے بیٹوں کو لڑنے کے لیے بھیجا ہوتا تو سارے ہی لڑتے۔ میرے مولا نے تو کبھی کسی پہ حملہ کیا ہی نہیں، دفاع میں گئے، جنگ روکنے کے لیے گئے۔ اور جب مولا میدان میں جاتے تھے تو اپنے دشمن سے کہتے تھے کہ 3 بار زندگی دوں گا، اور اگر تمہیں زندگی قبول ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر موت کا فرشتہ تو میرے امر کے تحت ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی بہت اچھا، آپ سن رہے ہیں۔ مولا 3 بار زندگی کیسے دیتے تھے؟ مولا فرماتے تھے پہلی بار زندگی دے رہا ہوں، میرے نبی کا کلمہ پڑھ، زندگی مل جائے گی۔ اگر مخالف کہتا کلمہ نہیں پڑھنا، مولا فرماتے دوسرا موقع دے رہا ہوں، واپس چلا جا، چھٹی ہے، کیونکہ جاتے ہوئے بندے پہ علی وار نہیں کرتے، جاتے ہوئے بندے پہ علی وار نہیں کرتے۔ وہ کہتا نہیں شرم آتی ہے، غیرت مندوں کو میدان سے بھاگنے میں شرم آتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر وہ کہتا کہ میں نہیں جانا چاہتا، مولا فرماتے پھر تیسرا موقع ہے، حملہ کر، تیسرا موقع حملہ کر، مجھے قتل کر، زندہ رہو۔ اگر وہ حملہ کرنے سے انکار، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حملہ کر دیتے، علی روکتے تو پھر حملہ کرتے، جیسے خندق کے میدان میں عمر ابن عبد ود سے میرے مولا علی نے یہی کہا تھا۔ مورخ نے تھوڑی سی اس میں چالاکی کی ہے کہ جنگ بڑی ہوئی تھی، غبار اڑنے لگا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آئے جی بسم اللہ، آئے تشریف رکھیں، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ میں سمجھا دوں کہ وہ غبار کیوں اڑ رہا تھا۔ ابو تراب میدان میں کھڑے تھے، سامنے عمر ابن عبد ود تھا۔ ابو تراب نے زمین پہ پڑی ہوئی تراب سے کہا کہ اٹھ کے پردہ بنا دے، میرے پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ تلوار پہ تلوار پڑھنے کا منظر دیکھ کے بے ہوش نہ ہو جائے۔ پھر جب وہ غبار بیٹھا، بھائی توجہ، لاش پڑی تھی، علی چل رہے تھے، فکرہ میں بیدار کر کے پھر فلسفہ سمجھاؤں گا آپ۔ علی ٹہل کے چلے تو جو گردنیں جھکی ہوئی تھی، جن سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے تو ان میں سے ایک سر اٹھ گیا، سانس چلنے لگی، چونکہ علی ٹہل کے چل رہے تھے میدان میں، غرور سے چل رہے تھے۔ جو بندہ صبح سے مجلس میں نہیں بولا وہ زمین پکڑ کے بیٹھے، میں اسے بلوا لوں گا۔ ابھی جب علی ٹہل کے چلے تو سانس چلنے لگی، علی کی شکایت کا موقع مل گیا، وہ سر اٹھا کے رسول سے کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھیں علی میدان میں غرور سے چل رہے۔ رسول نے فرمایا چپ کرو، علی غرور سے نہیں چل رہے، اللہ کا غرور چل رہا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ جی ہیں سلامت رہیں۔ تو ابو طالب کے بیٹے لڑنے نہیں آئے، ہدایت دینے آئے، توجہ فرمائیے۔ اور اگر لڑنے کے لیے آتے تو تب بھی علی لڑتے تھے جب رسول کہتے تھے،
لڑنا تو دور کی بات ہے، علی سوتے بھی تب تھے جب رسول کہتے تھے. جس بندے کا ہاتھ تب بھی نہیں اٹھا، علی تو سوتے بھی نہیں تھے. ذرا جاگنا شیعہ سنی حضرات. صفین کے میدان میں، ویسے یہ لفظ تو صفین ہے، تصنیع کا صیغہ ہے صفین. صفین کے معنی ہے دو صفیں آمنے سامنے. مشہور ہو گیا صفین، تو ہم بھی صفین ہی کہتے ہیں. عوام میں مقبول ہو گیا تو صفین چلتا ہے، تو ٹھیک ہے، مستعمل ہے، میں بھی صفین کہہ رہا ہوں. تو صفین کے میدان میں لیلۃ الحریر میں لڑتے لڑتے مالک نے مالک سے کہا، توجہ، مالک نے مالک سے کہا. جس بندے کو نہیں سمجھ آئی اسے میں سمجھا دوں. مالک کے اشتر نے مالک کے کائنات سے کہا. بھائی توجہ کہ مولا ساری زندگی گزر گئی، آپ صرف ہجرت کی رات سوئے، ہجرت کی رات کے علاوہ آپ سوئے نہیں ہیں. تو میرے مولا نے فرمایا میں سوتا کیسے؟ ہجرت کی رات کے علاوہ کبھی مصطفیٰ نے سونے کا کہا ہی نہیں ہے. تو علی تو سوتے بھی رسول کی مرضی تھے، جاگتے بھی رسول. حیدری لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اور بندے یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ جی حسین لڑے، حسن نہیں لڑے. نہیں، حسن سے بندے نہیں لڑے. توجہ، حسین کوئی حملہ کرنے آئے تھے؟ ہاں، کوئی جنگ کرنے آئے تھے؟ جو جنگ کرنے آئے وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے جسے جانا ہو وہ چلا جائے. ذرا بیدار رہے ہیں. تو پچھلے حضرات بھی جو لڑنے کے لیے آئے وہ آنے والوں کو تو نہیں بھیجتا نا، وہ تو اور بندے بلاتا ہے. اور مولا حسن کی بات آپ کر رہے ہیں. اچھا عجیب، بیٹے گزرنا ہے تو گزر جائیں، آپ جلدی گزر جائیں. یہ آداب مجلس پہلے سیکھنے والی بات ہے. میں ویسے نوجوانوں کو ڈانٹتا بھی نہیں ہوں، سخت بات بھی نہیں کہتا. انہی کی وجہ سے مجالس میں رونق بھی ہوتی ہے. انہوں نے ہی بیٹھنا ہے، انہوں نے ہی سننا ہے. لیکن یہ گزارش میں ضرور کرتا ہوں کہ آداب مجلس کو ملحوظ رہنا چاہیے. لیکن یہ جو نئی نسل آ گئی نا، جن کے ہاتھوں میں صرف موبائل ہیں، مجلس میں دوڑتے ہیں، صرف تصویریں بناتے ہیں، کاش کبھی یہ بات سن بھی لیں. ہاں، بات سننے کا سلیقہ ہے نہیں ہے، بیٹھنے کا سلیقہ ہے نہیں، آداب مجلس کا پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں. بندے سمجھ رہے ہیں کہ ہم دری پہ بیٹھے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا یہ دریاں نہیں ہیں، یہ نجات کی کشتیاں ہیں، یہ پار اتاریں گی. انہیں میرے مولا حسین سے، آپ جی ہیں سلامت رہیں، انہیں میرے مولا حسین سے نسبت ہے. بندے کہتے ہیں جی حسن نہیں لڑے. اب حسن امیر کے متعلق بندے سمجھتے ہیں کہ جی وہ مولا ذرا امن پسند. یاد رکھنا، میں ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں. صفین کے میدان میں ہی جب وہ دریا پہ قبضہ کر لیا مخالفوں نے، تو میرے مولا علی نے مولا حسن سے کہا تھا، حسن جاؤ فرات پہ قبضہ واپس لو. اچھا بابا میں جاتا ہوں. مالک کے اشتر چونکہ سپہ سالار تھے، جرنیل تھے، انہوں نے میرے مولا علی سے کہا مولا کتنے بندے ساتھ بھیجنے؟ فرمایا مالک میں نے اکیلے حسن سے کہا، جو ہاتھ ابھی نہیں اٹھا، میں مولا حسن کی شجاعت کا ایک فقرہ پڑھوں گا، ہر ہاتھ اٹھ جائے گا. میں نے اکیلے حسن سے کہا. اکیلے حسن گئے، اور یقین کیجئے فرات کے کنارے پر اس طرح حسن نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا کہ دشمن فرات چھوڑ کے چلا گیا. بغیر لڑے حسن نے فرات کا قبضہ واپس لے لیا. جس بندے نے رزق علی کا بانٹا ہوا کھایا، وہ اگر آواز بچائے تو بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی. جب حسن نے لڑے بغیر فرات کا قبضہ واپس لے لیا تو مالک اشتر آواز دے کے کہتے ہیں مولا ایک بار حسن کو لڑنے کی اجازت بھی تو دیں. مولا امیر المومنین آواز دے کے کہتے ہیں مالک اشتر تم نہیں چاہتے زمین پہ کوئی سانس لینے والا باقی رہے؟ جی آپ سلامت رہیں. یہ میرے مولا حسن کی شجاعت ہے. مل کے بولو حیدری. میرا سلام ہے جی آپ کو، آپ سلامت رہیں. یہ میرے مولا حسن کی شجاعت ہے. حسن شجاعت میں بھی ایسے ہی تھے. مولا لڑتے تو ایسے ہی لڑتے. توجہ فرمائی. اور جو بندے کہتے ہیں نہیں مولا لڑے نہیں، ایک صحابی ہیں حجر بن عدی، اور عرف عام میں حجر بن عدی بندے کہتے. یہ جانتے ہو کون ہے؟ میں اس کا مکمل تعارف کروا دوں. حجر بن عدی بن حاتم تائی. حاتم تائی وہ سخی جو مشہور ہے،
حاتم تائی کا پوتا ہے. بندے پوچھتے ہیں علی کتنے بڑے سخی ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑے سخی حاتم تائی کا پوتا علی کے دروازے کا بھکاری ہے. جان بوجھ کے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں. وہ میرے مولا کے دروازے پہ خیرات مانگتا تھا، مولا کا نوکر تھا. وہ حجر بن عدی میرے مولا حسن سے کہنے لگے مولا اجازت دینا ہم آپ کے دشمنوں پہ حملہ کریں. جاگنا و فکرہ یہ قبول کیا. فرمایا نہیں میں اجازت نہیں دیتا. حجر نے کہا مولا کیوں اجازت نہیں دیتا؟ فرمایا حجر ہم لڑیں گے تو ہم ہی جیتیں گے. آپ کے سننے کے بھی کیا ہم لڑیں گے تو ہم ہی جیتیں گے، ہم جیتیں گے تو ہم انہیں مار دیں گے، وہ قتل ہو جائیں گے. تو یہ دنیا والے جو ہیں یہ کہیں گے کہ وہ نماز پڑھتے تھے حسن نے مار دیے، وہ روزہ رکھتے تھے حسن نے سارے مار دیے، وہ حج کرتے تھے حسن نے حاجی مار دیے، وہ زکوٰۃ دیتے تھے حسن نے زکوٰۃ دینے والے مار دیے. فکرہ یہ آج کی مجلس کا یادگار نہ رہے تو میں نے بطول کے دروازے سے اپنی ریش مقدس سے ایمان چننے والے سلمان سے خیرات نہیں مانگی. فکرہ سننا. تو کہنے لگے مولا کب تک انتظار کرنا ہے؟ فرمایا جب تک ان کی نسلوں میں چھپا ہوا یزید باہر نہ آ جائے. جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی آپ جی آپ بہت جی آپ سلامت رہیں. مل کے بولو جی. بڑی نوازش، بہت شکریہ. اس کا مطلب ہے کہ یزید نکال کے حسن نے دیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں چہرے آپ کے. یزید نکال کے حسن نے دیا ہے، مارا حسین نے. یہاں بیدار ہی نہیں ہے. نکال کے حسن نے دیا ہے، مارا حسین نے. کربلا دونوں بھائیوں کی مشترکہ متفقہ کوشش کا نام ہے، اور کربلا یکدم نہیں ہوئی. دوسری طرف بھی تیاری ہو رہی تھی، ادھر بھی تیاری ہو رہی تھی. میں مصائب نے بھی پڑھ رہا. اور پھر کربلا حسین نے ایسے آباد کر دی، ایسے آباد کر دی، ایسے آباد کر دی. غور فرمائیے گا ایسے میرے مولا حسین نے نجات کی کشتی چلائی ہے کہ لوگ کشتی نوح کو بھول گئے. مقصود بھائی جن بندوں نے میرے مولا حسین کا لنگر کیا نا یہاں میلو وال میں آ کے، انہیں تو بولنا پڑے گا. ہاں ذاکر نیاز لے کے نہ پڑے تو مسئلہ تو ہے نا. تو مومن لنگر کر کے نہ بولے تو مسئلہ تو ہے، بولنا تو پڑے گا. یہ آپ کے بولنے سے ہی مجالس میں زینت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ بولیں گے تو مجلس کی زینت میں اضافہ ہو جائے گا. توجہ فرمائیے گا. یہ کربلا ادھر بھی تیاری تھی، ادھر بھی تیاری تھی. جاگنا نیاز حسین ادھر والوں نے بھی تیاری کی ہے، ادھر والوں نے بھی تیاری کی. اور کربلا میں حسین نجات کی کشتی لائے اس طرح کہ لوگ کشتی نوح کو بھول گئے. اچھا کشتی نوح جب چلی تھی، جب چل پڑی، طوفان آ گیا تو جو نہیں بیٹھا وہ رہ گیا، جو چلنے سے پہلے بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا. جب چل پڑی تو پھر چاہے اپنا بیٹا ہی تھا نا، پھر نہیں بیٹھ سکا. اور کشتی چل پڑی ہے، اب نہیں بٹھائیں گے. پہلے جس نے بیٹھنا بیٹھ جاؤ. وہ کچھ عورتیں تنور پہ بیٹھی تھی، وہ روٹیوں میں لگی رہیں، کشتی چلی گئی. اس کا مطلب ہے جو بندہ روٹی میں زیادہ مصروف ہو جائے نا وہ نجات کی کشتی سے رہ جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا، ذرا جاگ کے سنیے. جب کشتی نوح چلی جو پیچھے رہ گیا نا، چلنے کے بعد جو رہ گیا پھر وہ نہیں بیٹھا. لیکن حسین بادشاہ کی کشتی بڑی عجیب ہے. طوفان عروج پہ تھا، کشتی چل پڑی تھی، پھر ایک اور بیٹھنے کے لیے آ گیا. فرمایا آجا اور تو بھی علیہ السلام ہے. جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی. دو فکریں مجھے اور فضیلت کے کہنا ہے، اور میں بھائی کو ممبر دے رہا ہوں، سفر مجھے بھی درپیش ہے. توجہ فرمائیے. اور جب کشتی چل پڑی ہے تو کشتی نوح میں جو افراد بیٹھے تھے، آؤ جی آؤ ادھر آ جائیں جی، ادھر آئیں بھائی جان. اچھا ٹھیک ہے بیٹے، جہاں جگہ پسند ہے وہاں بیٹھے، کوئی بات نہیں.
ذاکرین سے آپ نے سنا ہے نا مجلس جنت ہوتی، تو جنت اسے کہتے ہیں جہاں مومن مرضی سے بیٹھ جائے، تو بیٹھ جائیں، تو جگہ پسند ہے وہاں بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غور فرمائیے، فرمایا آ جا اور تو بھی بیٹھ جا، اور پھر کشتی نوح میں جتنے بندے بیٹھے ہیں ان میں ایک رضی اللہ بھی نہیں ہے، تھوڑے افراد بول رہے ہیں، کشتی نوح میں جتنے افراد بیٹھے ان میں ایک رضی اللہ بھی نہیں۔ حسین کی کشتی میں اور نوح کی کشتی میں فرق یہ ہے، وہاں ایک رضی اللہ بھی نہیں ہے، یہاں جتنے بیٹھے ہیں سارے علیہ السلام۔ آپ جی ہیں، سلامت رہیں، آپ نے اچھا سنا ہے، میں آپ کے آداب میزبانی کا قائل ہو گیا ہوں۔ پھر کشتی نوح میں کچھ جانور بھی تھے نا جانور، لیکن ان جانوروں میں سے کوئی مقدس نہیں ہوا۔ شاباش جن کی آواز، ان جانوروں میں سے کوئی مقدس نہیں ہوا۔ حسین کی کشتی میں ایک جانور تھا، وہ اتنا مقدس ہو گیا کہ اب اس جانور کی شبیہ جس گلی سے گزر جائے وہاں حسین کے باپ کے دشمنوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ شاباش، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں، ہاتھ بکروں مل کے بولو حیدری۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ یہ حسین کی کشتی کا جانور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس متبادل لفظ نہیں ہے، میں اس لیے جانور کہہ رہا ہوں بھئی توجہ۔ اور پھر یہ جانور اتنا مقدس ہے، آئیں جی آ جائیں بسم اللہ، آئیں تشریف رکھیں۔ یہ اتنا مقدس ہے کہ یہ بارش بھی ہو رہی ہے، ذاکرین بھی گزر کے آ رہے ہیں، مومنین بھی جا رہے ہیں۔ جی بسم اللہ، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ محسن بھائی پیئیں۔ کوئی بندہ نہیں پوچھ رہا یار اتنے بندے کدھر جا رہے ہو، کدھر سے آ رہے ہو، حالانکہ میں تقریر بھی کر رہا ہوں۔ ان سے پہلے شرافت صاحب تھے، وہ بھی تقریر کر رہے تھے، ان سے پہلے حبیب صاحب تھے، وہ بھی اچھی خاصی تقریر کر رہے تھے، محسن نے بھی تقریر ہی کرنے، قصیدے بھی پڑھنے، بولنے بھی ہیں۔ وہ 15 بندے ہمیں لینے جاتے ہیں، 15 بندے ممبر پہ چھوڑنے آتے ہیں، کوئی بندہ گلی میں پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اور یہیں میلو وال میں اگر یہ ابرار شاہ اور ان کے بھائی اور ان کے معاونین اور ان کے دوست شبیہ ذوالجناح کو لے کے یہاں سے چل پڑیں، ساتھ کوئی 100 بندے ہوں، ادھر کو چل پڑیں، ادھر کو چل پڑیں، تو فوراً بندے گاؤں والے کہیں گے پولیس کو بلا کے لاؤ جی پرمٹ دکھاؤ، روٹ دکھاؤ، کہاں ہے لائسنس؟ حالانکہ ذوالجناح تو بولتا بھی نہیں، تقریریں بھی نہیں کرتا، خاموشی سے اس نے گزر جانا ہے۔ مولوی تقریریں بھی کرتے ہیں، بندے پھر بھی نہیں پوچھتے ہیں، ذوالجناح بولتا بھی نہیں ہے، پھر بھی روٹ پرمٹ پوچھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ کام کسی مولوی کی تقریر نہیں کرتی جو ذوالجناح کی ٹاپوں کی آواز کرتی۔ شاباش، جو ہاتھ اٹھ گئے، سلامت رہو، آپ کی زندگی جی ہے۔ سلامت آپ کی زندگی ہو، آپ سب سلامت رہیں، سارے بولو۔ صلی علی محمد و آل محمد واجل ولیک الفرج۔ اچھا شاہ صاحب، آپ میں یہاں پہ کھڑا عرض کر رہا ہوں، مقصود بھائی آؤ جی، آؤ ذاکر صاحب، آؤ جی، آؤ بسم اللہ، کہ بندے یہاں امام بارگاہ میں ہیں، مجمع زیادہ ہو جائے مجمع، آئیں جی آئیں بسم اللہ، اس وسط ہی آیا تو اگر مجمع زیادہ ہو جائے تو پھر آپ جگہ بدل لیں گے، آواز آ رہی ہے؟ جگہ بدل لیں گے نا پھر، کہ مجمع زیادہ ہو گیا ہے جی، حال میں جگہ کم ہے، کسی کھلی جگہ پہ چلیں، ایسے ہی ہے بھئی 500 1000 بندہ بیٹھنے کی گنجائش ہے، 2000 ہو گئے ہیں، جگہ کھلی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے مجمع زیادہ ہو جائے تو جگہ بدل لی جاتی ہے، لیکن آپ نے غور نہیں کیا زوار 10,000 ہوں تو پھر بھی 9 مربع میل،
جو بندے ہاتھ اٹھا سکے ہیں بھائی. زوار 10,000 ہوں تو پھر بھی 9 مربع میل. زوار 8 کروڑ ہو جائیں توجہ فرمائیے گا, 8 کروڑ بھی ہو جائیں تو پھر بھی 9 مربع میل. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ وہ بندے جو نجف سے کربلا 80 کلومیٹر میں پورے نہیں آتے, وہ 20 سفر کو 9 مربع میل میں پورے آ جاتے. اوئے ہوئے, میں وسعت دامن شبیر کیا بتاؤں آپ کو, جل جائے گا بھائی جان. وسعت دامن شبیر کیا ہوگی؟ اچھا پھر سن لیں, وہ سارے بندے کربلا میں پورے آ گئے. اب سمجھ میں آیا کہ پچھلے جو مر گئے ہیں, اگلے جو مر جائیں گے, جو ہیں یہ مر جائیں گے. 7.5 ارب آبادی دنیا کی ہے نا جی. دنیا میں کوئی ایسا میدان ہے جس میں یہ 7.5 ارب پورے آ جائیں؟ بھئی آپ بازار میں نہیں چل رہے ہیں, مجلس میں بیٹھ جاؤ یار, بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ. یہ 7.5 ارب کسی میدان میں پورے آئیں گے؟ توجہ, اگر ساری آدم سے لے کے قیامت تک کی آبادی جمع ہو جائے تو پھر زمین پہ تو اتنی جگہ ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے پھر میدان حشر اللہ کربلا میں ہی لگائے گا. جسے سمجھ آئی یار, حشر کا میدان اللہ کربلا میں ہی لگائے گا. اور یاد رکھنا, ساری کائنات بھی آ جائے تو حسین کا جرنیل اگر اپنے علم کی چھاؤں میں پناہ نہ دے لے تو ہمیں شیعہ نہ کہنا. آپ جیئیں, آپ سلامت رہیں. بہت شکریہ, آپ نے اچھا سنا. میرے واجب الاحترام سامعین, قابل قدر سامعین, ذی وقار عزاداران, میں آخر میں نوجوانوں سے پھر کہوں گا, بالخصوص نئی نسل سے, کہ یہ آداب مجلس سیکھنا بہت ضروری ہے. یہ مجلس اعزاء ہے, یہاں آپ ذاکر دیکھنے نہیں آتے, آپ کچھ سننے آتے. یہ تصویریں بنانے کی جگہ نہیں ہے. جس تصویر کی ضرورت ہے وہ وہاں بن رہی, اور جس گواہی کی ضرورت ہے وہ آپ کے کندھے کے ساتھ موجود ہے. وہ گواہی آپ کو مل جائے گی, اسی گواہی پہ آپ کی بخشش ہوگی. ذاکرین سے آپ نے سنا, واعظین سے سنا, پرانے علماء سے سنا. اب تو زمانہ بدل گیا نا, اب تو جدت آ گئی. سب سے نہیں سنا کہ مجلس میں کون کون آتا ہے, کون کون آتا ہے مجلس میں, اور کوئی آئے نہ آئے, مولا سجاد تو آتے ہیں. مستورات میں حسین کی اماں تو تشریف لاتی. پھر ایسے تو آداب ملحوظ رکھے نا. کوئی بڑا سامنے بیٹھا ہو, میرے کہنے پہ تو آپ بیٹھ جائیں, ان کا تو خیال رکھیں جن کے گھر کا ذکر ہے. میرا پیغام پہنچ گیا. 2 فکرے مصائب کے سنیں, میں آپ کو سلام کروں. ویسے تو چہلم کی مجلس ہے, لیکن میں چہلم کی اس مجلس میں اس شہزادی کو ضرور یاد کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں شریکت الحسین نے حسین بادشاہ کی قبر پر آ کر یہ فکرہ کہا تھا, حسین بچ گیا, تیری سکینہ شام رہ گئی.
جزاک اللہ مرحبا۔ مقصود بھائی 2-3 فکرے میں مصائب آپ سن لیں گے، حاضری میری ہو گئی، اچھا سن لیا آپ۔ یہ تو آپ سنتے ہی ہیں، 3.5 سال کی تھی، پھر ممبر سے ایک فکرہ کہا جاتا ہے جس کی چھوٹی چھوٹی بیٹی ہے وہ سمجھے گا، تو وہ نہ سمجھے نا۔ اگر اپنی بیٹی سے حسین کی بیٹی کا دکھ سمجھنا ہے تو پھر نہ سمجھ، کہاں میری بیٹی، کہاں حسین کی بیٹی۔ میری تیری بیٹی کا مسئلہ اور ہے، میری تیری بیٹی کی انگلی میں ہلکا سا زخم آ جائے، وہ اور کسی کو بتائے نہ بتائے، بھائی سے ضرور کہے گی، بار بار کہے گی بھیا مجھے یہاں درد ہوتی، بھیا مجھے یہاں درد ہوتی۔ لیکن حسین کی شہزادی اور ہے، جس کا سر زخمی ہے، کان زخمی ہے، گلا زخمی ہے، کلائیاں زخمی ہیں، پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی ہے، لیکن پھر بھی اپنے زخم نہیں بتاتی، ہر قدم پہ سجاد سے کہتی سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ مرحبا، مالک آپ کی آواز قبول فرمائے۔ اتنی زخمی شہزادی، اور پھر میں نے مولا سجاد سے پوچھ رہی ہے کہ سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا؟ سنوں سال سے فرق نہیں پڑتا، 3 سال کی ہے یا 3.5 سال کی۔ ایک فکرہ میں کہہ رہا ہوں، حشر کے میدان میں حسین کی بیٹی صرف بیٹی بن کے نہیں آئے گی، حسین کے قتل کے چشم دید گواہ کی حیثیت سے آئے گی۔ یہ شہزادی قریب کھڑی تھی، جس بندے نے ابھی ہائے نہیں کی، اسے ایک اور فکرہ میں سناتا ہوں۔ حسین کائنات کو اس واحد مظلوم کو کہتے ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کو بھی مارا گیا، ان کی بیٹی کو بھی مارا گیا۔ بڑی زخمی تھی شہزادی، بہت زخمی تھی۔ فکرہ مجھے ایک ہی پڑھنا ہے مصائب کا۔ اتنا زخمی ہونے کے بعد جب بازار سے گزر کے دربار پہنچی، میری شہزادی دربار میں کھڑی تھی، گردن میں تنگ رسی تھی۔ اس وقت ایک کنات لگوائی گئی جس سے گزر کے ہند اور رملہ دربار میں آئی۔ سیدہ آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ رملہ چلی گئی میری شہزادی کے سامنے، فکرہ سنیں گے ہر بندے کی ہائے نکل جائے گی، اس سے بڑا مصائب میرے پاس نہیں۔ رملہ نے شہزادی کو سر سے لے کے پیروں تک دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی قیدن آپ کا تعارف؟ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی۔ سبحان اللہ مرحبا، میری عبادت تو ہو گئی۔ میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی۔ رملہ کہنے لگی اگر آپ شہنشاہ کی بیٹی ہوتی تو آپ کے کانوں میں بھی در ہوتے نا، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میرے کانوں میں در ہیں۔ شہزادی فرمانے لگی غرور نہ کر، یہ جو در تیرے کانوں میں ہے تیرے نہیں۔ رملہ کہنے لگی میرے نہیں تو پھر کس کے ہیں؟ شہزادی فرماتی ہے یہ در میرے بابا نے مجھے میرے بھیا علی اکبر کی شادی کے لیے منگوا دیا۔ سبحان اللہ۔ رملہ کہنے لگی پھر آپ کے چھن گئے اور مجھے مل گئے۔ تو جس کی چیز چھن جائے، گم جائے، وہ نشانی بتاتا ہے۔ میں بزرگ سفید داڑھیوں والی روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، آپ نشانی بتائیں، اگر نشانی مل گئی تو میں در واپس کر دوں گا۔ حسین کی بیٹی آواز دے کے کہتی ہے در اتار کے دیکھ، اگر ان پہ لہو لگا ہے تو میرے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر لہو لگا ہے تو میرے ہیں، اگر لہو نہیں لگا تو پھر تیرے ہیں۔ میلوال والو در اتار کے شہزادی نے جب رملہ نے دیکھے نا تو ان پہ لہو تھا، تو رملہ خود بھی رونے لگی۔ میری مخدومہ آواز دے کے کہتی رملہ تو کیوں روئی؟ رملہ کہنے لگی روئی اس لیے ہوں کہ
میری ماں نے کئی بار دھویا ہے، جزاک اللہ مرحبا، مگر یہ لہو پھر آ جاتا ہے۔ چلیں آپ نے نشانی بتائی تھی لہو والی، مل گئی، اب آپ لے پہن لیں۔ سیدہ فرما بس آخری فکرہ، اسی پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں، اب آپ پہن لیں۔ شہزادی فرماتی نہیں اب تو پہن۔ کہنے لگی میں واپس کیوں کر رہی ہوں، تو آپ پہن لیں۔ شہزادی فرماتی نہیں اب میں نہیں پہنوں گی۔ کہنے لگی میں واپس کر رہی ہوں، آپ پہنتی کیوں نہیں؟ شہزادی فرماتی نہ پوچھ، برداشت نہیں کر پائے گی۔ کہنے لگی نہیں آپ بتائیں آپ کیوں نہیں پہنتی؟ شہزادی کی گردن رسی میں پھر گئی، آواز دے کے کہتی رملہ میرے کام دیکھ کے بتا، ان میں در پہننے کی جگہ رہ گئی ہے؟ رملہ آواز دے کے کہتی سیدہ یہ کان پھٹ کیسے گئے؟ شہزادی فرماتی کنڈے بند تھے کہ ظالم نے انگلی ڈال کے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بسم اللہ۔ یہ تھے علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت